ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ
بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذران عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی معزز اسلامی مائیں اور بہنوں، مجھ سے قبل ہم سب کے بڑے کرم فرما شیر اڑیسہ حضرت اقدس حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی حوصلہ مند گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضرت کی باتوں اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ میرے رفیق محترم حضرت اقدس حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی محبتیں آپ کے دیار میں روبرو کر رہی ہیں، رفیق سفر قاری ریحان صاحب دامت ظلہم، ہم سب یہاں اپنے بھائی صدام حسین صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر اور ان کے اشارے پر یہاں تشریف فرما ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے، جو کہا جائے اس پر مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، بہت مختصر گفتگو، ناظم جلسہ انشاءاللہ جو وقت آپ سے متعین اور وعدہ کر چکے ہیں، کوشش کی جائے گی کہ اسی وقت متعینہ پر گفتگو کو مکمل کیا جائے اور اس پروگرام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کیا جائے، تاکہ اللہ اس مختصر سے پروگرام کو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو انشاءاللہ آپ حضرات سے کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ کے عمل کی بھی توفیق دے دے، اور اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس زمین پر بھیجا۔ اس زمین پر میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں، پھر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بن مانگے مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی شرف کی بات ہے اور اللہ کی محبت کی بات ہے کہ میں اور آپ اس امت محمدیہ میں شامل ہیں۔ لیکن جانتے ہو او اللہ کے نیک بندو، جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس اسلام پر میں اور آپ چلتے ہیں، وہ بڑے سبق مجھے اور آپ کو دیتا ہے، جگہ جگہ مجھے اور آپ کو ٹوکتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں خوشی کس طریقے سے منانی ہے اس کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ اگر زندگی میں غم پہنچ جائے تو تمہیں اس غم کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ یعنی اسلام نے مجھے اور آپ کو کسی بھی میدانوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ زندگی کے کسی بھی حصے کو میرے اللہ نے اس اسلام کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ جس زندگی کے جس بھی حصے میں ہو اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر سیاست میں ہو اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اگر معاشرے میں ہو تو اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اگر سماج میں ہو تو اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اگر تجارت کے میدان میں ہو تو اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اگر خوشی کا ماحول آ جائے تو بھی اسلام کے مطابق وقت کو گزارو، اور اگر کوئی غم پہنچ جائے تو اس وقت کو بھی اسلام کے مطابق گزارو۔ اے اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھنا جب تم اس زمین پر بھیجے گئے ہو تو یاد رکھنا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، یہ دھیان میں رکھ لینا کہ اس زمین پر
پر جو بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے گا، نبی کو ماننے کا دعویٰ کرے گا، اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ پھر میرے اللہ نے صاف طریقے سے ارشاد فرما دیا، ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، کیا فرما رہا میرا اور آپ کا اللہ؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر کے آ گئے، اللہ ہم نے تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ اتنا کہنے پر تو ہمیں چھوڑ دے اور اپنے ذہنوں سے بات نکال دو۔ اللہ اتنا کہنے پر چھوڑنے والا نہیں ہے کہ میں اور آپ یہ کہہ دیں اللہ ہم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ہاں اتنا کہنے پر تمہاری جان بچنے والی نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ وہ امتحان کیا ہوگا؟ اللہ وہ امتحان کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تو اپنے بندوں کا امتحان اور خاص طور سے ایمان والوں کا امتحان لے گا، کیونکہ میرے اللہ نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ اتنا کہنے سے تم بچنے والے نہیں ہو کہ اللہ ہم ایمان کے اندر آ گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دینا، تمہارا اس زمین پر امتحان ہوگا جیسی تم یہ دعوے کرو گے، جیسی تم لوگوں کو بتلاؤ گے کہ ہم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو فوراً اب امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، فوراً اب اللہ کی طرف سے امتحانات کے پرچے آنے والے ہیں، اور امتحانات کو مکمل کرو۔ اللہ وہ امتحان کیا ہوں گے، اللہ وہ آزمائشیں کیا ہوں گی، تو میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے کسی شے کا خوف تمہارے دل کے اندر ڈال کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف تمہارے دل کے اندر ڈالیں گے، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، ہم تمہارے دل کے اندر کسی چیز کا خوف ڈالیں گے، اور اس وقت میں تمہیں آزمائیں گے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو اور اپنے ایمان میں کتنے کمزور ہو۔ اس وقت تمہارے ایمان کو دیکھا جائے گا، جب تمہارے دل میں کسی چیز کا خوف آ جائے گا، اس وقت میں ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھیں ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں، ان کا اسلام پر چلنا کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے دل میں خوف کو ڈال کر کے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، فقر فاقہ دے کر کے آزمائیں گے، ہاں تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے آزمائیں گے۔ اے اللہ اور کیا امتحان ہوں گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہاں تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا کر، تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر، وَالْأَنفُسِ، ہاں تمہاری جانوں اور مالوں کو نقصان پہنچا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری پھلوں کی کھیتیاں جن میں تمہیں نفع آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس نفع کو بھی تم سے چھین کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر میرے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس وقت میں خاص طور سے اپنے ایمان کا خیال کیا کرو، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا کرو کہ اس آزمائش کے وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس زمین پر جب تک میں اور آپ رہیں گے، یاد رکھنا آزمائشوں کے اندر مبتلا رہیں گے، امتحان میری اور آپ کی زندگیوں سے گزرتے رہیں گے۔ کبھی اللہ دشمن کا خوف میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈالے گا، کبھی اللہ مجھے اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے گا، کبھی اللہ مجھ سے میری اور آپ کی اولادوں کو چھین کر کے مجھے اور آپ کو آزمائے گا، کبھی مالوں کو چھین کر کے آزمائے گا، کبھی جانوں کو چھین کر کے آزمائے گا، کبھی بڑے نفع کو
تو یاد رکھنا پھر اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، پھر اللہ سے دوستی ٹوٹ جائے گی، اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایسے وقت میں تم نے صبر کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھا تو پھر میرے اللہ کا وعدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے اللہ نے محبوب کو میرے اور آپ کے درمیان میں بھیجا اور انسان بنا کر کے بھیجا، اور تمام کی تمام چیزیں میرے اور آپ کے آقا کی طرف بھیجی ہیں۔ کہ آپ مفتی صاحب کی زبانی نہیں سن رہے تھے کہ میرے اللہ نے محبوب کو پریشانیوں میں مبتلا کیا، آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، تاکہ امت محمدیہ کے دل سے نکل جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب محمد عربی پریشان ہو سکتے ہیں، محمد عربی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو میں اور آپ بھی تو انہی کے امتی ہیں، میں اور آپ بھی تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو پریشانیاں دے کر کے آزمائے تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اسی لیے تو پریشان کر رہا ہے، اسی لیے تو مصیبتیں بھیج رہا ہے۔ نانا میرے بھائی، جتنی تجھ پر پریشانیاں آئیں گی یاد رکھنا تو اللہ کی محبت میں اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ذرا سوچ لو، فرمایا کہ نہ یا نبی اللہ محبت ہو گئی ہے، میں آپ پر فریفتہ ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ ارے میرے صحابی ذرا سوچ سمجھ لو، لیکن صحابی نہیں مانتا۔ کیا کہا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اگر تجھے واقعی میں اللہ کی محبت ہے، اگر تجھے واقعی میں نبی کی محبت ہے تو پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جا، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے عشق میں آگے بڑھتا ہے، ہاں پریشانیاں اور مصیبتیں اس کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں جیسے اونچائی سے پانی کو گھیر دیا جائے، جتنی تیزی سے وہ پانی نیچے کی طرف آتا ہے اتنی تیزی سے پریشانیاں مومن بندے کی طرف چل کر کے آتی ہیں۔ کیوں سمجھتا ہے کہ جس کا گھر اچھا ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کا کاروبار اچھا ہے اللہ اس سے راضی ہے؟ تجھے کس نے بیوقوف بنا دیا؟ تجھے کس نے تجھے بہکا دیا کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ارے فرعون دنیا کا بادشاہ ہو کر کے گیا کہ اللہ اس سے راضی، شداد کے قدموں میں سونے اور چاندی کہ اللہ اس سے راضی، قارون پوری دنیا کی دولت کا مالک کیا اللہ اس سے راضی؟ یہ اچھے بنگلوں کا ہونا، یہ اسی طریقے سے مالداری کا ہونا، گاڑیوں بنگلوں کا ہونا، یہ اللہ کی رضا کی علامت ضروری نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے نیک بندے، اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا کے مالدار، پوری دنیا کے ظاہری مالدار میرے اور آپ کے آقا ہوتے، میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے، وقت کے علماء کرام ہوتے، لیکن نہ یہ مالداری ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت ہو، ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے غریب بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ایسی اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ دنیا عاجز و قاصر ہے ان کی مثال پیش کرنے سے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو میں اپنے بھائیوں کے لیے کرنے لگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مالداری اللہ کی محبت کی علامت ہے اور غریبی اللہ کی طرف سے غصے کی علامت ہے۔ نانا میرے بھائی، یہ اپنے ذہن سے جتنا جلد ہو سکے نکال دے۔ میرے آقا تو غریبوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اے امت کے مالداروں، ان غریبوں سے مسافے کیا کرو، ان سے معانقے کیا کرو، اللہ تمہیں تکبر سے بری کر دے گا۔ فرمایا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا اے مالداروں، ان غریبوں سے منہ نہ پھیرا کرو، ان کمزوروں سے منہ نہ پھیرا کرو، ارے انہی کی دعاؤں کے صدقے اللہ تمہارے کاروبار چلاتا ہے، انہی کی دعاؤں کے صدقے اللہ تمہارے کاروباروں کو ترقی دیتا ہے، ان سے منہ نہ پھیرا کرو۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کل قیامت کا میدان ہوگا،
صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جس نے اللہ نے جتنا دے دیا اس پر راضی ہو کر کے زندگی گزاری ہوگی۔ فرماتے تھے میرے آقا کہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا، یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، اے اللہ کے نیک بندو، یہ غریب آدمی اگر اس نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ کس نے کہہ دیا مالداری اللہ کی رضا کی علامت ہے اور غریبی اللہ کے غصے کی علامت ہے؟ نہیں اللہ کے نیک بندے، تجھے لے کر کے چلوں آقا مدنی کی خدمت میں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ایک بیچارے حضرت ظاہر گاؤں کے دیہاتی صحابی ہیں۔ آپ جانتے ہیں گاؤں کا دیہاتی کس طرح رہتا ہے، کبھی کبھی کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پیر بھی اس کے پراگندہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی بال بھی اس کے قبر آلود ہوتے ہیں۔ لہذا ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ گاؤں کے دیہاتی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور بڑے مسخرے ہیں، اللہ کے نبی کو ہنساتے ہیں، اللہ کے نبی کو تبسم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، وہی کسان والے کپڑے، وہی میلے اور کچیلے کپڑے۔ لہذا اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ظاہر بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے سے تشریف لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے حضرت ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور بند کر کے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی میرے اس غلام کو خریدنے والا، ہے کوئی میرے اس غلام کی بولی لگانے والا؟ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت ظاہر پہلے تو میں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری آنکھوں پہ ہاتھ کس کے ہیں، لیکن جب میں نے آواز سنی، ارے یہ تو میرے آقا ہیں، ارے یہ تو میرے محبوب ہیں، ارے یہ تو میرے سردار ہیں، چنانچہ پھر میں ہاتھوں کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ اللہ کے نبی کے اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے اور ہاتھوں کے نیچے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جب ذرا دیر ہو گئی آقا اعلان لگا رہے ہیں، ہے کوئی اس غلام کی قیمت لگانے والا، ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا؟ حضرت ظاہر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھ جیسے کمزور کی قیمت کون لگائے گا، مجھ جیسے غریب کی قیمت کون لگائے گا؟ ہاں یہ دنیا والے میری کیا قیمت لگائیں گے، میری کہاں قیمت ہے، میں تو کم قیمت ہوں۔ اس کے جواب میں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، اے ظاہر اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کر، یہ دنیا والے چاہے تیری قیمت کو نہ سمجھیں لیکن اللہ کے دربار میں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ دنیا والے نہ سمجھے تیری قیمت کو، یہ دنیا والے نہ پہچانے تجھے، لیکن تجھے کیا معلوم کہ اللہ کے دربار میں تیری کتنی قیمت ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ غریبی کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، یہ مالداری کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ لہذا بڑے بڑے غریب ہیں جن کو مشوروں میں نہیں بلایا جاتا، جن کو میٹنگوں میں نہیں بلایا جاتا، جن کو کہیں یاد نہیں کیا جاتا، جن کی کہیں کمی نہیں کھلتی، لیکن وہ اللہ کے دربار میں بڑے ہیں۔ اللہ کے یہاں کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، بعض انسان ایسے ہیں جو پراگندہ بال رہتے ہیں، پراگندہ حال رہتے ہیں، ہاں کوئی ان کو مشوروں میں نہیں یاد کرتا، کوئی ان کو میٹنگوں میں نہیں بلاتا، آئیں یا نہ آئیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن کیا فرماتے تھے، اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں ان کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، ان کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں تو میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے، میرا اللہ ان کی باتوں کو پورا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اس لیے اللہ اس زمین پر مجھے اور آپ کو آزمائے گا، ضرور بھی ضرور آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون تاکید کا ہے، نون ثقیلہ کا ہے، معلوم کرو اپنے علماء سے ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ ضرور بھی ضرور آزمائے گا۔ کوئی اس زمین پر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس زمین پر آ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، اور میرے اللہ نے اسے نہ آزمایا ہو، میرے اللہ نے اسے امتحان میں مبتلا نہ کیا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج سے آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم ہیں، اللہ کے خلیل
دلیل ہیں کہ آگ کے اندر نہیں ڈالے گئے، کہ حضرت عیسیٰ پریشان نہیں کیے گئے، کہ حضرت موسیٰ فرعون کی طرف سے پریشان نہیں کیے گئے، قارون کی طرف سے پریشان نہیں کیے گئے. ارے سب کو چھوڑ دیجئے، میرے اور آپ کے آقا تو اللہ کے لاڈلے ہیں، میرے اور آپ کے آقا تو اللہ کے محبوب ہیں. کہ پریشان نہیں کیے گئے، کہ مصیبتوں کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، تو پھر میں اور آپ کون ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو پریشانی نہیں بھیج سکتا، مجھے اور آپ کو مصیبتیں نہیں بھیج سکتا. اس لیے او اللہ کے نیک بندو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنی ہے جیسے میرے اور آپ کے آقا اور میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ گزار کر کے گئے ہیں. ابھی بھائی صدام نے بتلایا کہ ان کے ایک پیاری لخت جگر انارہ حیات، ایک ذرا سی بچی جو بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ذرا غم کے اندر مبتلا ہیں، ذرا پریشان ہیں. محترمہ کے دل کو بھی ایک چوٹ پہنچی ہوئی ہے. اے اللہ کے نیک بندے، کیا میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ کیا میرے اور آپ کے محبوب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ ارے ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، میرے آقا کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، لیکن تینوں میں سے کوئی بھی اس دنیا کے اندر بڑا نہ ہو سکا، بالغ نہ ہو سکا. ہاں، کم سنی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جانتے ہو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، ہاں جو گاؤں کی دایا کے پاس دودھ پیتے ہیں، کسی نے آ کر کے خبر دی ہے یا رسول اللہ آپ کے بیٹے آپ کے لخت جگر بیمار ہیں، حضرت ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی فوراً وہاں پر پہنچے ہیں اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے بیٹھ گئے ہیں. علماء فرماتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی ہے. ہاں جانتے ہو صحابی متعجب ہیں، صحابہ تعجب میں پڑ گئے ہیں. ارے اللہ کی نبی کی آنکھوں میں آنسو، محبوب کی آنکھوں میں آنسو. جانتے ہو کیا فرماتے تھے اس وقت میرے اور آپ کے آقا؟ ابراہیم تیرے جدا ہونے کا ہمیں بڑا غم ہے، جو دل میں ہے اس کو بھی نہیں روک سکتے، جو آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے اسے بھی نہیں روک سکتے، لیکن زبان سے وہی لفظ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہیں، زبان سے وہی لفظ کہے جائیں گے کہ جن سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. یہ مجھے اور آپ کو محمد عربی سبق دے رہے ہیں. اے اللہ کے نیک بندے، ایسے حالات تجھ پر بھی آ سکتے ہیں. تیرے معصوم بچے جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو ہر چیز سے زیادہ الفت رکھتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے تیرے دل کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، لیکن تو دل کا مالک نہیں، تو اپنی آنکھوں کا بھی مالک نہیں. محبت میں دل بھی غمگین ہوگا، محبت میں آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں گے، لیکن زبان تیرے کنٹرول میں ہوگی. خبردار اگر اس زبان سے تو نے کوئی ایسا لفظ نکالا کہ جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، جو اللہ کو ناراض کر دے، آنسو جاری ہو جائے، پرواہ نہ کرنا، دل غمگین ہو جائے، ڈرنے کی کوشش نہ کرنا، لیکن زبان کے الفاظوں سے ڈرنا، زبان کے الفاظوں سے ڈرنا. خاص طور سے میں اپنی مائیں اور بہنوں سے گفتگو کرنے لگا. ایسے وقت میں ہماری مائیں بہنیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتی، ایسے وقت میں ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زبانوں سے جو بھی زبان پر آتا ہے کہہ ڈالتی ہیں. ہاں ارادے نہیں کرتی کہ اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے، اللہ بھی غصے میں ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو غم میں ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں. ہم نے سنا ہے کہ وہ کفر کے اندر بھی مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کو ناراض کر کے کفر کی جماعت کے اندر پہنچ جاتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندی جانتی ہے، میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے لگا، یہ دنیا کے اندر سے بچپنے میں اولادوں کا چلے جانا، ارے جانتے ہو کتنی بڑی نعمت کی بات ہے. کبھی کبھی میرے اور آپ کے آقا صحابہ کے درمیان میں ہوتے تھے اور معلوم کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی آتا تھا، اے میرے صحابہ بتلاؤ
औलाद वाला बाप कौन है, औलाद वाली माँ कौन है? सहाबा फरमाते या रसूल अल्लाह, जिसके सबसे ज्यादा औलादे हों। फरमाते थे नाना, औलाद वाले माँ बाप वो हैं कि जिनके यहाँ दुनिया में औलाद आई और उनकी चेहरे के सामने इस दुनिया से रुखसत हो गई, उन्होंने सब्र किया। ये माँ बाप हैं हकीकतन औलाद वाले। ये कौन है? हकीकतन औलाद वाले माँ बाप वो हैं कि जिनके बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। क्या आपको मालूम नहीं, एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और अपने बच्चे को अपने गोद में रखा करते थे। अल्लाह के नबी उनसे मुस्कुरा करके बात करते थे, लेकिन एक मर्तबा कहीं नजर नहीं आए। मेरे आका ने सहाबा से मालूम किया, अरे वो जो सहाबी मेरे पास आया करते थे और अपने बच्चे को भी गोद में लाया करते थे, वो मेरे सहाबी कहाँ हैं? चुनांचे मेरे और आपके आका से सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा उनका दुनिया से रुखसत हो गया है, वो बच्चा उनका दुनिया से चला गया है। उसकी गम की हालत में अल्लाह के नबी वो आपके पास नहीं आते हैं, वो गम के अंदर मुब्तला है। मेरे आका फरमाते जरा उस सहाबी को मेरे पास लेकर के आओ, जरा उस दीवाने को मेरे पास लेकर के आओ। सहाबा लेकर के आए हैं, हाल ये कि वो गमगीन है, बेटा दुनिया से रुखसत है, कम सिन औलाद दुनिया से रुखसत है। सहाबी की आंखों में आंसू हैं और गमगीन हैं। लिहाजा मेरे और आपके आका सहाबी से अर्ज करते हैं, ए मेरे सहाबी, क्या तू ये नहीं चाहता कि कल क़यामत के मैदान में जब तू जन्नत के सामने पहुंचे तो तेरा ये मासूम बेटा तुझे जन्नत के दरवाजे से आवाज लगा रहा हो, तुझे जन्नत के दरवाजे से पुकार रहा हो, अब्बा जान कहाँ खड़े हुए हो, अब्बा जान आओ तुम्हारा हाथ पकड़ करके मैं जन्नत के अंदर लेकर के चलता हूँ। ये मासूम बच्चे जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अल्लाह की कसम ये माँ बाप की मग़फ़िरत का दरिया बनेंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे थे, ए लोगों, जिसके बचपने में 3 बच्चे दुनिया से रुखसत हो जाएं, ये तीनों बच्चे जन्नत के 8 दरवाजों पर खड़े हुए होंगे। ये तीनों बच्चे जन्नत के 8 दरवाजों पर खड़े हो करके और आवाज लगाएंगे, कभी वालिदा को पुकारेंगे, कभी वालिद को पुकारेंगे, और इनकी इजाजत को अल्लाह कबूल करेगा। ये अपनी औलाद की वजह से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जिनके 3 बच्चे दुनिया से रुखसत हो जाएं, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 3 बच्चे नहीं सिर्फ 2 बच्चे हैं, फरमाया कि उसके बच्चे भी उसको जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे। फिर एक और सहाबी, अल्लाह उनका भला कर दे, खड़े होते, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 3 और 2 तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक बच्चा है जो दुनिया से रुखसत हो गया, मेरे आका ने उनको भी यही जवाब दिया, ये बच्चा अपने बाप अपनी माँ का हाथ पकड़ करके जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, मेरे और आपके आका की आंखों में आंसू हैं जब हजरत इब्राहिम को देख रहे हैं। हजरत इब्राहिम को कह रहे, इब्राहिम तेरे जाने से हमें रंज पहुंच रहा है, तकलीफ पहुंची है, लेकिन ज़बान से हम वही लफ्ज कहेंगे जो मेरे अल्लाह को पसंद हैं, जो मेरे रब को पसंद हैं। हम अपने अल्लाह की हर बात पर सब्र करने के लिए तैयार हैं। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी भी आंखों में आंसू, अल्लाह के नबी आप भी, आपकी आंखों में आंसू। तो मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हो, मेरे सहाबी, मैं किसी का बाप भी हूं, अगर नबी हूं तो क्या हुआ, मैं किसी का बाप भी हूं, और बाप की फितरत यह है कि आंसुओं को रोक नहीं पाता है। इसलिए ए अल्लाह के नेक बंदो, बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे इस दुनिया से बचपने में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बड़ी खुश नसीब हैं वो माएँ जिनकी औलादें उनके पेटों के अंदर दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। यहाँ तक फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जिस माँ का लख्ते जिगर उसके पेट में दुनिया से रुखसत हो गया, यही लख्ते जिगर कल क़यामत के मैदान में अपनी माँ की नाल को पकड़ेगा और पकड़ करके जन्नत के अंदर ले करके जाएगा। ये मेरी वालिदा हैं जिन्होंने मेरे इस दुनिया पर आने के बाद में मुझ पर सब्र किया था और सब्र के साथ जिंदगी गुजारी थी। हे अल्लाह
अल्लाह की नेक बंदी हो। इसीलिए जब अल्लाह कोई ऐसा मौका लेकर के आए तो समझ लेना ये औलाद अल्लाह की अमानत है, और जब अल्लाह चाहेगा इसको हमारे पास रखेगा, और जब अल्लाह चाहेगा अपनी अमानत को वापस ले लेगा। हमें कुछ शिकायत करने की इजाजत नहीं है, हमें कुछ शिकायत करने की जरूरत नहीं है। अरे जानती हो जब अल्लाह तुम्हारी औलादों को तुमसे लेता है, फरिश्ता अल्लाह के दरबार में पहुंचता है, फिर अल्लाह फरिश्ते से मालूम करता है, ए फरिश्तों की जमान, क्या तुम उस लख्ते जिगर को, क्या उस मेरे नेक बंदे के लख्ते जिगर को लेकर के आ गए हो? फरिश्ते कहते हैं हाँ या अल्लाहुल आलमीन। फिर मेरा अल्लाह कहता है क्या उसके माँ और बाप के दिल के खोशे को तोड़ करके ले आए हो, उसके दिल के टुकड़े को तोड़ करके ले आए हो? तो फरिश्ते कहते हैं हाँ इलाहुल आलमीन, हम उसके दिल के जिगर गोशे को तोड़ करके ले आए हैं। चुनांचे मेरा अल्लाह फिर मालूम करता है जब तुम उसकी औलाद को ले रहे थे तो बाप का रिएक्शन क्या था, माँ का रिएक्शन क्या था? चुनांचे फरिश्ते कहते हैं ए इलाहुल आलमीन, जब हमने उसकी औलाद को लिया, जब हमने उसके बच्चे को लिया, अल्लाह उस बाप के चेहरे पर सिर्फ इतना लफ्ज था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ बाप सबर के साथ खड़ा हुआ था, माँ आंसू तो बहा रही थी लेकिन सबर के साथ खड़ी हुई थी, और उसकी ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज थे, और कह रहे थे अल्लाह हम तेरी इस हिकमत पर भी राजी हैं। चुनांचे फिर मेरे अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है फरिश्तों गवाह रहो, मैंने माँ और बाप पर दोनों पर जन्नत को वाजिब कर दिया है, मैंने माँ और बाप दोनों पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। ये मासूम बच्चे मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया हैं, मेरी और आपकी जन्नत का दरिया हैं। खुश नसीब है वो माँ बाप जो सब्र के साथ ऐसे वक्त को गुजार देते हैं, जो सबर के साथ अपने अल्लाह को ऐसे वक्त में याद करते हैं और कभी ऐसे अल्फाज अपनी जबान से नहीं निकालते जो अल्लाह की नाराजगी की अलामत बनते हों। तो जैसे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी अपनी जिंदगी को ऐसे वक्त में गुजार करके गए हैं, मुझे और आपको भी यही अल्लाह की तरफ से इशारा है। ये महबूब को परेशानी हमने इसीलिए दी ताकि उम्मत को सबक पहुंचे, उम्मत को सबक मिले कि तुम ऐसे वक्त में किस तरह से जिंदगी गुजारो, ऐसे वक्त में कैसे अपने अल्लाह को याद रखो। जब मेरे आका इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं तो मेरे अल्लाह ने सहाबा को भी वही तरीका सिखाया, मेरे आका ने सहाबा इकराम को भी फिर वही तरीका सिखाया। हजरत अनस रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं जरा सुनो और खास तौर से मेरी माए बहनें मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। बस गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी की तरफ चलने लगा हूं, मेरी बहनें मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह की नेक बंदी हो, जानती हो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छोटा सा बेटा है, उसको छोड़कर के सफर पर चले गए। जिस दिन सफर से आना है हजरत अबू तलहा का वो छोटा सा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की सहाबियां हैं, हजरत अबू तलहा की मोहतरमा हैं। देखती है कि आज मेरा शौहर बड़े दिन में सफर से आ रहा है लेकिन बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, मेरा शौहर सफर से थका हुआ आएगा, परेशान कुन आएगा, और अगर ऐसे वक्त में ये खबर पहुंच जाए कि तुम्हारा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया तो मेरे शौहर पर क्या गुजरेगी, मेरे शौहर का क्या हाल होगा। चुनांचे हजरत उम्मे सुलैम अपने सारे घर वालों को बुलाती हैं और बुला करके कहती हैं ए अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों, मेरे शौहर अबू तलहा मेरे घर पर आ रहे हैं, लेकिन खबरदार अगर किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है, तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया है, मैं खुद ये खबर हजरत अबू तलहा को खुद दूंगी, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को ये इजहार करने की जरूरत नहीं है। चुनांचे हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चे को उठाती हैं, जरा मेरी माँ बहनों उस वक्त को गौर करो, जरा उस वक्त का ख्याल करो कि घर में बच्चा
بچے کا جنازہ ہے اور ماں بچے کے جنازے کو اٹھا رہی ہے اور اٹھا کر کے دوسرے کمرے میں لے کر کے گئی ہے اور دوسرے بستر پر لٹا کر کے اوپر سے کپڑا ڈھک دیا ہے. ہاں اب تیار ہو کر کے گئی ہیں اور اپنے اچھے کپڑوں کو بدلا ہے, اپنے بدن پر خوشبو کو لگایا ہے, اپنے شوہر کے استقبال میں کھڑی ہو گئی. ذرا غور تو کرو, ذرا غور تو کرو, ایسے وقت میں اپنے شوہر کا کیسے حق ادا کر رہی ہیں, ایسے وقت میں کیسے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے, بیٹا دنیا سے رخصت ہے, لیکن اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں بچے کو لٹاتی ہیں اور اوپر سے کپڑا ڈھک دیتی ہیں. اے اللہ کی نیک بندیوں, اپنے کپڑے کو بدلتی ہیں, غسل کرتی ہیں, خوشبو لگاتی ہیں. جیسی حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آتے ہیں, مسکرا کر کے ان کا استقبال کرتی ہیں, مسکرا کر کے ان کا استقبال کرتی ہیں. اور کیوں نہ استقبال کریں, میرے اور آپ کے آقا محمد عربی فرماتے تھے کہ بہترین عورت کی یہی تو نشانیاں ہیں, جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے مسکرا جائیں, جب شوہر ان کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے مسکرا جائیں, نخرے نہ دکھائیں, غصہ نہ کریں, اپنی ٹینشن شوہر کے سامنے نہ رکھیں, بلکہ اچھی عورت کی پہچان تین میں اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمائی. ذرا سنیں میری مائیں بہنیں, فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی, دنیا کی اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کے عورت مسکرا جائے, میرا شوہر آیا ہے, میری طرف دیکھ رہا ہے, ذرا اس کی طرف مسکرا کر کے اس کی ٹینشن کو کم کر دو. پھر فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب شوہر کوئی حکم کرے تو اس حکم کو بجا لائے, اس کی اطاعت کرے, اس کی فرما برداری کرے. یہ بہترین عورت کی دوسری نشانی ہے. پھر فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا تیسری نشانی یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے چلا جائے تو شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ ہے تین نشانیاں بہترین عورت کی پہچان, کہ جب شوہر دیکھے تو مسکرا کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے, جب شوہر حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے, اور جب شوہر گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے. یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جس انسان کو تیرا شوہر ناپسند کرتا ہے, اجازت نہیں کہ وہ تیرے گھر کے اندر شوہر کے بعد آئے, اجازت نہیں کہ وہ, چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو, چاہے وہ تیرا بھائی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اگر تیرا شوہر کسی انسان کو ناپسند کرتا ہے تو فرماتے تھے میرے آقا کہ تیرے شوہر کے بعد وہ تیرے گھر کے اندر نہ آئے, تیرے شوہر کے بسترے پر نہ بیٹھے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دیوانوں نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو. بہت مختصر گفتگو, ذرا سنتے چلے جائیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں, ایمان کے اندر داخل ہو گئی, اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر آ گئی, لیکن ابو سفیان ابھی نکاح میں نہیں آئے. فتح مکہ میں میرے اور آپ کے آقا نے شوٹ آؤٹ کے آرڈر دے دیے کہ جہاں بھی ابو سفیان نظر آئے زندہ یا مردہ لے کر کے آ جاؤ. ابو سفیان اپنی جان بچاتے ہیں اور سیدھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچتے ہیں. ہاں, ایمان کی کچھ رمق ان کے اندر آ چکی تھی, لیکن جانتی ہو جیسے حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچتے ہیں, ہاں جیسے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, حضرت ام حبیبہ کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی کے بستر کو لپیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیتی ہیں, ایک طرف اس بستر کو کر دیتی ہیں اور فرماتی ہیں میرا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا ہے, میرا شوہر آپ کو پسند نہیں کرتا ہے, اس لیے اجازت نہیں کہ تم میرے شوہر کے بسترے پر آ کر کے بیٹھو. ابو سفیان کہتے رملہ محبت میں حضرت ام حبیبہ کو فرمایا کرتے تھے, او میری بیٹی یہ تیرا باپ کھڑا ہوا ہے. کہا کیا کروں, اللہ کے بعد درجہ شوہر کا ہے, میرا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا, اس لیے اجازت نہیں کہ تم میرے شوہر کے بسترے پر آ کر کے بیٹھ جاؤ.
اے اللہ کی نیک بندیوں، اے اللہ کی نیک بندیوں، اسی لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اچھی عورت کی پہچان جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو مسکرا جائے۔ اچھی عورت کی پہچان جب شوہر حکم کرے تو فوراً ان کے حکم کو مانے۔ اچھی عورت کی پہچان جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت۔ ارے تو ہی تو اس کی عزت ہے، تیرا چہرہ اس کی عزت ہے، تیرا بدن اس کی عزت ہے، لہذا اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی، اور جو مال وہ خون پسینے سے کما کر کے گھر میں چھوڑ کر کے جاتا ہے، تجھے اجازت نہیں کہ بغیر شوہر کی اجازت کو اس کو خرچ کرے، بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے بھائیوں کو دے، بغیر شوہر کی اجازت کے رشتہ داروں میں لٹائے، بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی دے۔ تجھے اجازت نہیں ہے کہ جو شوہر مال گھر میں رکھ کر کے گیا ہے تو اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرے، یہ اجازت عورت کو نہیں ہے۔ بس سمجھ آ گئی؟ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، تو گفتگو یہ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سفر سے آئے، حضرت ام سلیم تیار ہیں، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، بدن پر خوشبو ہے، کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، محترمہ کھڑی ہو کر کے اپنے شوہر کا مسکرا کر کے استقبال کرتی ہیں اور مسکرا کر کے ان کے حال چال معلوم کرتی ہیں، سفر کیسا رہا۔ حضرت ابو طلحہ معلوم کرتے ہیں، اے اللہ کی نیک بندی ام سلیم، یہ تو بتا دے میرا بیٹا کس حال میں ہے، یہ تو بتا دے میرا لخت جگر کہاں ہے۔ چنانچہ ام سلیم، تیری قربانی پر قربان جاؤں، تیری محبت پر قربان جاؤں۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں، اے شوہر محترم، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ہاں حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ سکون میں سو رہا ہے، لیکن محترمہ نے مراد لیا کہ دنیا میں اتنا سکون نہیں جتنا اللہ دنیا سے جانے کے بعد اپنے بندوں کو سکون دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ آپس میں ملاقات ہوئی۔ جب غسل سے صبح کو فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، میرے شوہر محترم، اگر ہمیں کوئی اپنی امانت دے اور ہم وقت متعینہ پر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھیں، لیکن جیسی وقت آئے وہ امانت والا اپنی امانت کو مانگنے لگے تو ہمارا کیا رول ہوگا؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، ان کی امانت ان کو دے دی جائے گی اور کوئی رنج اور غم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ام سلیم فرماتی ہیں، ابو طلحہ، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، لیکن رات وہ امانت اللہ نے واپس لے لی ہے۔ آپ کا بچہ کمرے میں جنازہ اس کا رکھا ہوا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو کفن اور دفن کا انتظام کر دو۔ ذرا سوچو اللہ کے نیک بندوں کیا گزری ہوگی حضرت ابو طلحہ پر۔ غصہ تو ہوئے لیکن خوش بھی ہوئے، میری بیوی نے کیا رول پلے کیا ہے۔ چنانچہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات میری بیوی نے اس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے، میرے بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا تھا لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا تک نہیں، میری بیوی نے مجھے اظہار تک نہیں کیا، کہیں میری ٹینشن اور نہ بڑھ جائے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جنتی عورت ہے، اے ابو طلحہ بتلاؤ کیا رات میں ملاقات ہوئی؟ فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ فرماتے میرے اور آپ کے آقا، تو اس نطفے سے جو بھی بچہ دنیا کے اندر آئے گا، جانتے ہو پوری دنیا کے اندر الگ شان رکھے گا۔ چنانچہ آگے راوی بیان کرتا ہے، اسی رات کی ملاقات سے ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، چنانچہ وہ بچہ پھر اس کے 9 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قربانی ماں کی اتنی قبول فرمائی کہ وہ 9 کے 9 بیٹے قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، عالم قرآن بنے، عالم ربانی بنے،
تو میرا اور آپ کا اللہ صبر کے بدلے عطا کرتا ہے، بڑی جلد عطا کرتا ہے، بڑی دیر سے عطا کرتا ہے، لیکن صبر والوں کو میرا اللہ کبھی مایوس نہیں رکھتا، صبر والوں کو میرا اللہ کبھی رنجیدہ نہیں رکھتا۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر اس طرح کے حالات مجھ پر اور آپ پر آ جائیں تو بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم صبر کرو۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے میرے اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے، میرا اللہ نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خوشخبریاں ان ماں اور ان باپ کے لیے، ان والدوں کے لیے کہ جن کے بچے بچپنے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا نہیں چاہتے کہ بچے جنت میں کھڑے ہو کر کے ہمیں آواز لگائیں، جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے ہمیں آواز لگائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہم اپنے بچوں کی وجہ سے جنت کے اندر جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد والوں میں شمار کرے؟ اس لیے میرے بھائی تو میں گفتگو کرنے چلا تھا کہ اگر خوشی کا ماحول ہے تو ہم خوشی کو بھی اس طریقے سے ظاہر کریں جس طریقے سے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اسی طریقے سے اگر غم کا ماحول ہو جائے تو ہم اس غم کے اظہار کو بھی اسی طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے اور نبی نے اس غم کا اظہار کر کے دکھایا ہے۔ لہذا ہاں اپنی طریقے سے اور اپنی طرف سے کچھ باتیں نہ گھڑیں، اپنی طرف سے اللہ کے نیک بندو اگر اولاد اللہ نے لے لی ہیں تو غم کی فکر نہ کریں، بالکل غم نہ کریں، میرا اللہ نعم البدل دے گا، میرا اللہ اچھے بدلے عطا کرے گا، میرا اللہ اس کی جگہ اچھی اولادیں مجھے اور آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے صبر کے دامن کو مضبوط رکھیں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں۔ اس لیے آج میں اپنے صدام بھائی کو یہی گزارش کرنے کے لیے آیا، بالکل غم کرنے کی اجازت نہیں ہے، غم کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کیجئے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، خوشخبری آپ کے لیے ہے، اللہ آپ کے لیے بڑی نعمت کو تیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے محترمہ اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی میری طرف سے یہی مشورہ اور تمام علماء کی طرف سے یہی مشورہ، آپ صبر کے دامن کو مضبوط رکھیں۔ دیکھ اللہ تجھے کس طریقے سے راضی کرتا ہے، دیکھ اللہ تجھے کس طریقے سے اچھا بدلہ عطا کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اظہار کے لیے ہاں آپ خرچ کریں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، آپ اپنے علماء پر خرچ کریں، آپ مسجدوں پر خرچ کریں، آپ مدرسوں پر خرچ کریں، جو کہ طریقہ آپ کا ہے اس میں اور بڑھوتری کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جہاں مجھے اور آپ کو بڑے سارے سبق دے کر کے گئے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، اے اللہ کے نیک بندو، ایسے وقت میں اللہ کے غریب بندوں پر اپنی مٹھیوں کو بند نہ کرنا، اللہ کے کمزور بندوں پر اپنی مٹھیوں کو بند نہ کرنا، خوب خرچ کرنا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوب خرچ کرنا اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خوب خرچ کرنا اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ اور یہ صفت آج دیکھی گئی ہے کہ آپ سب حضرات کی میزبانی ہو رہی ہے، آپ سب حضرات کی ضیافت کی ذمہ داری اور مجھ جیسے حقیر اور فقیر گناہگار کی ضیافت کی ذمہ داری آج میرے بھائی نے اٹھا رکھی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نقش قدم پر چلیں، کیونکہ یہ میں نے اور آپ نے اپنے آقا سے سیکھا ہے۔ جانتے ہو اس زمین پر میرے آقا سے زیادہ خرچ کرنے والا، میرے آقا سے زیادہ اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھنے والا کوئی اس زمین پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آؤ تمہیں ایک دو باتیں آقا محمد عربی کی بتلاتا چلو۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں تو غم کا اظہار کس طریقے سے کر، تو غریبوں پر خرچ کر، تو رشتہ داروں پر خرچ کر، تو ماں اور باپ پر خرچ کر، تو مسجدوں پر خرچ کر، تو ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں پر خرچ کر۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں اس طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کر کہ جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اپنے زمانے کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ذرا معلوم کرو کیا بیان کر رہا ہے راوی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم کہیں سے آئے۔ میرے آقا نے ان کو ایک چٹائی پر رکھ دیا اور آواز لگائی، آ جاؤ جس کو ضرورت ہے اپنے محمد عربی کے دروازے
दरवाजे से आकर के जिस चीज की जरूरत है लेकर के चले जाओ, जिस चीज की जो जरूरत है लेकर के चले जाओ। चुनाचे मेरे और आपके आका अपने हाथों से दिरहम उठाते हैं, जो भी दरवाजे पर आता है आप उसके हाथों के अंदर रखते हैं, यहाँ तक के लाइन लग गई और सबकी जरूरतों को मेरे और आपके आका ने मुकम्मल किया। जब वो दिरहम खत्म हो गए, जब वो दनानीर खत्म हो गए, चुनाचे आखिर में एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है और आकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं जरा रह गया था, मुझे दिरहम न मिले लेकिन मेरी जरूरतें हैं, हाँ मेरी जरूरतें हैं। चुनाचे मेरे और आपके आका फरमाते हैं, हे अल्लाह के नेक बंदो, वो दिरहम तो खत्म हो गए हैं, वो दिरहम तो खत्म हो गए हैं, लेकिन तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं, तुझे खाली हाथ लौटने की जरूरत नहीं। तेरी जो जरूरत है जाकर के किसी भी दुकान से पूरी कर ले। मोहम्मद अरबी पर कहीं से आएंगे, इंशाअल्लाह तेरे कर्जे को मोहम्मद अदा कर देगा। तेरे कर्जे को क्या कर देगा? मोहम्मद अरबी तेरे कर्जे को अदा कर देंगे। जाओ जाकर के किसी भी दुकान से कर्ज ले लो और मेरा नाम लेकर के ले लो। ये कौन है मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ? आओ एक मर्तबा मेरे और आपके आका की खिदमत में एक जानवर ज़िबह करके लाया गया। मेरे आका ने उसका गोश्त निकाला। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आयशा मैं दरवाजे पर खड़ा हो रहा हूँ और तुम जरा गोश्त के टुकड़े मुझे पकड़ाती रहना, मैं गरीबों में तकसीम करूंगा, मैं कमजोरों में तकसीम करूंगा। चुनांचे मेरे और आपके आका हजरत आयशा से वो गोश्त के टुकड़े पकड़ते रहे और आप गरीबों में तकसीम करते रहे, आप कमजोरों को देते रहे, यहाँ तक कि जब काफी देर हो गई मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी हुमैरा, क्या कुछ बाकी रह गया? फरमाती है सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ना या नबी अल्लाह, सिर्फ एक शाने की हड्डी बाकी है जो हमारे पास रह गई है। तो मेरे और आपके आका फरमाते, मेरी हुमैरा ये क्या कह रही हो, ये हमारे पास बाकी है? ना ना, जो हमने लोगों पर खर्च कर दी है वो हमारे पास बाकी है, बाकी तो सब किसी काम का नहीं है। जो लोगों में तकसीम हो गया वो हमारा है, जो कमजोरों तक चला गया वो हमारा है, जो किसी की जरूरत को पूरा कर गया वो हमारा है। जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है, जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब्र भी अता करे, अल्लाह हमें शुक्र भी अता करे, तो अपने जो अपने घर से दुनिया से रुखसत हो जाए, उनके नाम के जरिए से या इसी तरीके से अपने दिल को मजबूत करने के लिए, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए इस तरीके से खूब खर्च किया करो, खूब गरीबों और कमजोरों पर खर्च किया करो, खूब मस्जिदों और मदरसों, यतीमों और बेसहाराओं को दिया करो, खूब अपने उलमा पर खर्च किया करो। ए अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारे पास सब कुछ है खर्च करने के लिए और सब के लिए है, लेकिन उलमा के लिए नहीं, अल्लाह के इन नेक बंदों के लिए नहीं, मस्जिदों के अइम्मा के लिए नहीं, मस्जिदों के मुअज्जिनीन के लिए नहीं, मदरसों में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन के लिए नहीं। अल्लाह की कसम, मैं तो अक्सर जगह ये बात कहा करता हूँ कि सहाबाए किराम अपने नबी पर खर्च करके फरमाया करते थे, या रसूल अल्लाह हमें वो माल महबूब है जो आपने ले लिया, उस माल से जो हमारे पास आपने छोड़ दिया है, हमें वो माल महबूब है जो आपको हमने दे दिया है, जो आप पर हमने खर्च कर दिया है, जो आपकी आवाज पर हमने आपको दिया है, उस माल से जो हमारे पास रह गया है। यानी कि सहाबा फरमाते थे, अल्लाह के नबी जो माल हमने आपको दिया है वो माल हमारे लिए बड़ा महबूब है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, क्या इशारा है, आज नबी तो नहीं है, सबसे महबूब माल वो है जो आज नबियों के वारिसों पर खर्च किया जाए। नबी हमारे दरमियान में नहीं, महबूब हमसे पर्दा कर गए। सहाबा क्या फरमा रहे, अल्लाह के नबी वो माल हमें महबूब है जो आप पर चला जाता है, उस माल से जो हमारे पास रह जाता है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, आज सबसे ज्यादा महबूब माल कौन सा है? जो अल्लाह हमें उलमा पर खर्च करने की तौफीक दे देता है। जो उलमा, जो मस्जिदों का इमाम है, उनकी तनख्वाह
تنخواہوں سے الگ، خبردار تنخواہ کی طرف نظر نہ رکھی جائے، تنخواہ سے کوئی اتنی بڑی پار نہیں بستی، تنخواہ سے اتنے بڑے خرچے مکمل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو اشارہ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ کے نیک بندو، اپنے علماء سے، ہاں جو مسجدوں کے ائمہ ہیں، جو مدرسوں کے مدرسین ہیں، تنخواہوں سے الگ بھی ان سے مصافحہ کیا کرو، تنخواہوں سے الگ بھی اگر بیماری کی خبر ہو جائے تو فوراً ان کی ضرورتوں کو پہنچو، اگر ان کے بیوی بچوں کی بیماری کی خبر پہنچے تو فوراً آگے بڑھو، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو خرچ کرنے پر آگے بڑھو، اگر کوئی غم کی خبر مل جائے تو فوراً خرچ کرنے پر آگے بڑھو، تنخواہ کا حساب نہ رکھو، کیونکہ میں اور آپ اتنی تنخواہ نہیں دیتے جو اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیں۔ اس لیے میرے بھائی، آج سب سے بہترین مال ہمارا وہ ہے جو ہمارے علماء پر مٹھی بند کر کے، جو میرے اس ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کیا دیا ہے، سب سے بہترین مال وہ ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا ایسے ہیں تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ لاہور آخری گفتگو کرنے چلا، حالانکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کو شاید بھوک کی شدت بھی ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، جب میرے اور آپ کے آقا ایسے ہیں تو صحابہ بھی ایسے ہی ہیں، صحابہ کے اندر بھی وہی عادتیں آئی ہیں، صحابہ کے اندر بھی وہی صفتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے۔ ایک بیچارہ تاجر ملک شام سے چلتا ہے اور ملک شام سے چل کر کے کسی سے معلوم کرتا ہے حضرت ابو بکر کی خبر کو، حضرت ابو بکر کہاں ہیں؟ چنانچہ لوگوں نے بتلا دیا امیر المؤمنین کا گھر وہاں ہے۔ وہ بیچارہ شام سے آنے والا تاجر حضرت ابو بکر سے مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کر کے حضرت ابو بکر اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میں نے حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا، مجھے بڑا خوبصورت لگا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر گیا، ہاں دروازہ خوبصورت ہے لیکن گھر کے اندر ٹوٹے ہوئے بچھونے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، میں اس پر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر نے پانی کا انتظام کیا، لیکن ذرا-سی دیر میں حضرت ابو بکر سے کہنے لگا، اے حضرت ابو بکر صدیق، آپ لوگوں کے بھی امیر ہیں، آپ دنیا کے بھی امیر ہیں، لہذا اس وقت میں ملک شام سے جو تاجر چل کر کے آیا ہے، یہ کاروباری جو چل کر کے آیا ہے، یہ بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا لیکن وہ کاروبار میرا کام نہ آ سکا، وہ چل نہ سکا، لہذا اس کاروبار کی وجہ سے اے حضرت ابو بکر میں قرضے میں آ گیا ہوں، میں قرضے میں ڈوب گیا ہوں۔ میں نے بڑے لوگوں سے قرض مانگنے کی بڑی کوشش کی، ہمت کی، لیکن کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ جیسے کہ آج کل میرا اور آپ کا حال ہے، جیسی پریشانی آئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی سب اپنے رشتے الگ کر لیتے ہیں، دوست دوستی کو بھول جاتا ہے، پڑوسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب پریشانی مصیبت سر پر آتی ہے۔ وہ تاجر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، میں نے تجارت شروع کی تھی، کاروبار شروع کیا، لیکن میں قرضے کے اندر آ گیا، 3000 درہم کا قرضہ میرے اوپر آ گیا اور میں سوسائڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر کے پھر واپس ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر سہم گئے اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق، صرف یہ میرا آخری راستہ ہے، اگر اس راستے پر بھی کامیابی نہ ملی تو ہو سکتا ہے میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، ذرا ہوش سے کام لے، ذرا صبر سے کام لے، لیکن ابو بکر کے پاس اتنا نہیں ہے، اس وقت ابو بکر بھی حالات میں ہے، تیری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ کے نیک بندے، میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتلائے دیتا ہوں، ذرا اس گھر پر جانا اور جا کر کے ان کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھنا۔ وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ گھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ گھر کسی اور کا نہیں، اللہ کے نبی کے داماد کا ہے، وہ گھر کسی اور کا نہیں، حضرت ذوالنورین کا ہے، جن کے نکاح میں 2 نور ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کا پتہ تجھے بتلائے دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس سے کہتے ہیں، جا، میرے یہاں تو تجھے شاید کچھ نہ ملے، لیکن عثمان کے دروازے پر جا، عثمان کے گھر پر جا، شاید وہ تیری ضرورت کو پورا کر دے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر
صدیق وہ کہاں سے میری ضرورت کو پورا کریں گے؟ میرے اوپر تو 3000 درہم کا قرضہ ہے، ایک بڑا قرضہ ہے، حضرت عثمان کہاں سے ادا کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اے ملک شام سے آنے والے، جہاں پر تیری سوچ ختم ہوگی وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوگی، جہاں پر تیری سوچ ختم ہوگی وہاں عثمان ابن عفان کی سخاوت شروع ہوگی۔ ہمت نہیں پڑ رہی ہے، تاجر کہہ رہا ہے، کہا چاہتا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق کیا میں آپ کا نام لے دوں جا کر کے کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے؟ کہا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ عثمان ابن عفان ہے، اس کے سامنے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ ڈرتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے یہ اللہ کا بندہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچا، لیکن کہتا ہے مجھے کنڈی بجانے میں شرم سی محسوس ہو رہی تھی، میں کنڈی نہیں بجا رہا ہوں، مالدار آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ آج جیسے میں اور آپ کوئی مانگنے والا دروازے پر آ جائے اپنی ماتھے کی سلوٹیں چڑھا لیتے ہیں، مدرسے کا مدرس آ جائے، مسجد کا متولی آ جائے، ذمہ دار آ جائے، تو ہمارے مالداروں کے ماتھوں میں نہ جانے کتنی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، آ گئے مانگنے کے لیے، آ گئے رسید کاٹنے کے لیے۔ او اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، اللہ کو لینے میں دیر نہیں لگتی، تو شکر منایا کر کے اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، ذمہ دار بنا رکھا ہے، ورنہ اللہ یہ ذمہ داری کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، ورنہ اللہ تیری جگہ کسی اور کو بھی بٹھا سکتا ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس دنیا نے، ان بڑے بزرگوں نے نہ جانے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی آسمان پر چڑھنے والا کس طریقے سے زمین پر پٹک گیا، اس دنیا نے بارہا یہ تماشے دیکھے ہیں، دیکھیں کہ نہیں اللہ کے نیک بندو؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو جب کوئی دروازے پر آئے، میرے اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو بھگایا نہ کر، مانگنے والے کو غصہ نہ دکھایا کر۔ یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے کسی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تیرے پاس آ جائے، تب بھی اگر تیرے اندر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کے سوال کو پورا کر دیا کر، یہ نہ دیکھا کر یہ گھوڑے پر آیا ہے، یا آج کی زبان میں یہ گاڑی پر آیا ہے، یہ کار میں آیا ہے، اگر وہ تجھ سے کوئی سوال کر رہا ہے اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کے سوال کو پورا کر دیا کر، اس کے سوال کو پورا کر دیا کر۔ چنانچہ یہ ملک شام سے آنے والا تاجر حضرت عثمان ابن عفان کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ اندر سے آواز آ رہی، حضرت عثمان ابن عفان اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں اور ڈانٹ کر کے کہہ رہے ہیں ارے تجھے شرم نہیں آتی، ارے تجھے عقل نہیں ہے، ہاں تو دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہا ہے، تجھے عقل نہیں آتی۔ چنانچہ بیچارہ جو تاجر ملک شام سے آیا تھا اور حضرت عثمان کے دروازے پر بڑی امیدیں لے کر کے آیا، جب اس نے سنا کہ حضرت عثمان اپنے بیٹے کو اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہا ہے، تو بیچارہ اور رنجیدہ ہوا اور غمگین ہوا، جو اپنے بچے کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں وہ میری ضرورت کو کیا پورا کریں گے، وہ میری بات کو کیا پورا کریں گے۔ لیکن اس نے ہمت کر کے کنڈی کھٹکھٹائی، اس نے ہمت کر کے کنڈی بجائی، حضرت عثمان ابن عفان دروازے پر تشریف لائے، کچھ معلوم نہیں کیا، دیکھا کہ کوئی اجنبی کھڑا ہوا ہے، اس سے مصافحہ کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، معلوم نہیں کیا تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھا کہ اجنبی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، کہیں دور سے یہاں پر چلا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان نے فوراً اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر کی بیٹھک میں لے کر کے چلے گئے، اس کے لیے کرسیاں بچھائی، میز لگایا اور لے جا کر کے اس کو بٹھا دیا، اپنے بیٹے کو حکم دیا ذرا دودھ لے کر کے آؤ، ذرا شہد لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ان کے سامنے دودھ رکھا اور اس دودھ کے اندر شہد ڈالا۔ اب وہ کہتا ہے میں محو تعجب ہوں، میں تعجب کے اندر پڑ گیا کہ ابھی تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہا ہے، لیکن اب مجھ جیسے اجنبی کے لیے، مجھ جیسے غریب کے لیے دودھ منگوا کر کے اس میں شہد ڈلوا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں آئی، میں نے دودھ کو پی لیا، جب کافی دیر ہو گئی
آئے ہو، کہا کہ پریشان ہو، کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے غلام کو، اپنے خادم کو حکم دیا، اے اللہ کے نیک بندے ذرا باہر آ جا، ذرا باہر کی طرف آ جا۔ چنانچہ غلام ایک اونٹ کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے، اور اس اونٹ پر بڑے کپڑے لدے ہوئے ہیں، بڑے کھانے کے سامان لدے ہوئے ہیں۔ جیسے اونٹ کو لے کر کے آیا، حضرت عثمان نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ اونٹ اور اس پر لدا ہوا سامان، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ وہ ذرا مایوسی کی شکل سے حضرت عثمان کو دیکھنے لگا، فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سامان میں 6000 درہم بھی رکھے ہوئے ہیں، اس سامان میں 6000 درہم بھی رکھے ہوئے ہیں، 3000 کا قرضہ ادا کر دینا اور 3000 اپنے بچوں پر خرچ کر دینا۔ حضرت عثمان، اس اونٹ کو واپس کیسے لے کر کے آؤں گا؟ واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اونٹ بھی تجھے ہدیہ ہے، یہ اونٹ بھی تجھے ہدیہ ہے۔ چنانچہ آخر میں چلتے ہوئے معلوم کرتا ہے، اے حضرت عثمان، اے حضرت عثمان، ایک بات تو بتلا دو، ایک بات تو بتلا دو، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، دودھ میں پانی شہد ملا رہا ہے اور مجھے دودھ میں شہد ملا کر کے دے رہے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت میں ایک جملہ حضرت عثمان نے فرمایا تھا جو مجھے اور آپ کو اور آج کے مالداروں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تھا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے یہ عیش پرستی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو میرے آقا کے غلام ہیں، جو میرے آقا کے نوکر ہیں، میرے اللہ نے ان کی نوکری کرنے کے لیے مجھے دیا ہے۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے بچوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ عیش پرستی کریں، جو میرے آقا کے نوکر ہیں مجھے ان کی نوکری کرنے کے لیے دیا ہے کہ جو بھی آقا کا نوکر پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، جو آقا کا نوکر کسی قرضے میں ہو اس کی قرضے کو ادائیگی کی جائے۔ او اللہ کے نیک بندو، اسی لیے میں اکثر جگہ کہتا ہوں، اللہ نے اگر تمہیں مالدار بنایا تو یاد رکھو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو صحیح نبھاؤ گے، کیا ذمہ داری؟ ماں باپ کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، پڑوسیوں کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، مسجد مدرسوں کی ذمہ داری، یتیموں کی ذمہ داری، بیواؤں کی ذمہ داری، مفلسوں کی ذمہ داری، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی ذمہ داری، طلبہ کی ذمہ داری، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی ذمہ داری، مجاہدین کی ذمہ داری، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں اللہ نے مالداروں کے اوپر لگائی ہیں۔ اگر ذمہ داری صحیح نبھاؤ گے تو اللہ اس ذمہ داری میں اضافہ کر دے گا، اور اگر ذمہ داری سے اپنے ہاتھوں کو کھینچو گے تو میرا اللہ اس ذمہ داری کو چھین کر کسی اور کو دے دے گا۔ میرا اللہ اس ذمہ داری کو چھین کر کسے دے دے گا؟ کسی اور کو دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائی، تبھی تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ ایک میرے بندوں پر خرچ کرنے والا 100 عبادت کرنے والوں سے بہتر ہے، جو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہوں اور ایک بھر بھر کے غریبوں میں تقسیم، کمزوروں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں خوب تقسیم کرتا ہو، ان 100 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ایمان اور کنجوسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مومن ہو اور کنجوس ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو جو اللہ مجھے اور آپ کو پریشانی کسی بھی شکل میں دے، مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کی طاقت پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک امانت اگر اللہ نے لے لی ہے تو اللہ سے امید رکھیں، میرا اللہ اگر 1 لے رہا ہے اور ہم صبر کریں تو اللہ 10 بھی دے سکتا ہے، 20 بھی دے سکتا ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور جو ہم سے دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کی طرف سے ہم خوب کمزوروں پر، سب اپنے بھائیوں پر خوب خرچ کریں، اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھیں۔ او اللہ کے نیک بندو، اللہ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کے تمام اپنے بھائی صدام، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کی محترمہ، ہم تمام کے تمام ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کو نعم البدل نصیب فرمائے، اور اس مجمع میں اگر کوئی اس طرح کا پریشان ہے اللہ اسے بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ اسے بھی نعم البدل نصیب
فرمائے، اور جو بھی یہ خرچ ہمارے صدام بھائی نے کیا ہے اللہ اس کا بدلہ ان کو قیامت کے میدان میں اور اس دنیا میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو ملنے کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو خوب خوب معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔